ایک عیسائیوں کا عبادت خانہ راہب خانہ، وہاں راہب رہتے ہیں، عبادت خانے میں وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ قافلہ جا رہا ہے، وہ عبادت گزار عیسائیوں کا لیڈر وہ باہر آتا ہے، عجیب قافلہ ہے، سر نیزے پہ سوار ہیں۔ تو جناب والا وہ دیکھ کے کہتا ہے، یہ آ کے کہتا ہے یزیدیوں کو ملتا ہے، بھئی یہ کیسا قافلہ ہے؟ پہلے تو دیکھتا ہے بھئی عجیب لشکر ہے، عجیب لشکر ہے، نیچے چل کے آ رہے ہیں جو سر کاٹنے والے، اور جن کے سر کٹے ہوئے ہیں ان کے چہرے کو اللہ نے نور عطا فرما دیا ہے۔ تو آ کے عیسائیوں کا لیڈر وہ کہتا ہے یہ کیسا قافلہ ہے؟ یزیدی لانتی لوگ کہتے ہیں کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے، انہوں نے امیر المومنین یزید کے ساتھ بغاوت کی اور یہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ وہ عیسائی تھا، عیسائی ضرور تھا، لیکن چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ چہرہ باغیوں والا نظر نہیں آتا، ایک ایک چہرے کے پاس آتا ہے، ایک ایک سر کے پاس آتا ہے۔ جب امام حضرت علی اصغر کے مبارک سر کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے ظالموں کیا یہ بھی باغی تھا جسے بغاوت کا معنی نہیں آتا، جسے بغاوت کا مفہوم نہیں آتا؟ اس نے بھی کیا بغاوت کی تھی جو تم نے انہیں بھی شہید کر دیا؟ بہرحال نوک جھونک ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ سر ہے حسین کا، آکے ان کے والد کا نام، آکے ان کے والد کا نام علی ہے، آکے کوئی اور تعارف، آکے یہ وہی حسین ہے کہ جس مصطفیٰ کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ اس کے یہ ان کا نواسہ حسین۔ وہ چار لاچار یزیدی ضرور تھے لیکن مصطفیٰ کے نسب کا انکار نہیں کر سکے، حضور کے رشتے کا انکار نہیں کر سکے، حضور کے نسب کا انکار بولیے نہیں کر سکے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ جب انہوں نے یہ کہا ہاں یہ وہی حسین ہے، اس نے کہا ایک بار پھر بتاؤ، انہوں نے کہا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہ ان کا نانا کون؟ آکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے تعارف کرایا تو اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس مصطفیٰ کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ انہی کا نواسہ۔ انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ہے، لیکن اس نے بغاوت کر دی ہے وقت کے امیر المومنین کے ساتھ۔ اس عیسائی پادری کو غصہ آیا، کہنے لگا او ظالمو کس طرح کے تم مسلمان ہو؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، توجہ میرے بھائیوں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس پتھر پہ قدم آیا اس پتھر پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا قدم آیا، سواری کا قدم آیا۔ ہم اس پتھر کا بھی صدیاں گزر گئی اب بھی احترام کرتے ہیں، اس پتھر کو چومتے ہیں، اس پتھر کے بوسے لیتے ہیں۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ اپنے نبی کی جان، اپنے رسول کا خون، اسے تم نے شہید کر دیا اور غلامی مصطفیٰ کے دعوے کرتے ہو۔ اس نے کہا میرے ساتھ اب کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین کے پاس یہ سر لے کے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ یزید کے پاس یہ سر لے کے جا رہے ہیں، اسے تحفہ دیں گے، انعامات حاصل کریں گے۔ حضور کے غلاموں جب اس نے یہ بات کی، رات کا پڑاؤ وہی تھا، عیسائی ضرور تھا، عیسائی ضرور تھا، لیکن اس نے نسب مصطفیٰ کا احترام کر لیا۔ پھر اللہ نے اسے ایسا رنگ لگایا، صدیاں گزر گئی، اس عیسائی کا نام بھی آج تک اللہ نے زندہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا میرے ساتھ سودا کر لو۔ رات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ سوائے مورکہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک رات کے لیے، بعض علماء نے لکھا 10,000 دینار میں ظالموں نے وہ سر بیچا، بعض علماء نے لکھا 80,000 درہم میں یہ سر بیچا گیا۔ بہرحال اس نے کیا کیا؟ اس طرح اٹھایا میرے امام کے مبارک سر کو، آ کے اپنے عبادت خانے میں لے آیا۔ اس نے خوبصورتی سے اس مبارک سر کو صاف کیا، خون صاف کیا، اس کو جناب غسل دیا، خوشبو لگائی، کپڑے میں لپیٹا، اونچی جگہ پہ رکھ کے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور جب رات کا آخری پہر آتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس نے ندائیں استغاثے شروع کیے کہ اے حسین کے رب،
اگر حسین کا دین سچا ہے تو مجھے حسین کے نانا کا کلمہ نصیب فرما دے، مجھے حسین کے نانا کا کلمہ نصیب فرما دے۔ تو جو حضور کے غلاموں، وہ کہتا ہے کمرہ روشن ہو گیا، حسین کے مبارک سر سے وہ نور کی لائٹیں نکلی، اس کا کمرہ پورا منور ہو گیا، اس نے زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے غلاموں سنو، ایک وہ تھے کلمہ پڑھنے والے، ایک وہ تھے کلمہ پڑھنے والے جو کلمہ پڑھ کے حضور کی آل کو سبا کرتے رہے، اور ایک یہ تھا عیسائی تھا لیکن کٹے ہوئے سر کو ادب کر لیا۔ اللہ نے دنیا میں بھی عزت عطا فرما دی، اللہ نے آخرت میں بھی عزت عطا فرما دی۔ عیسائی مسلمان ہو گیا، اس نے اپنے وعدے کے مطابق وہ مبارک سر بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، لیکن جب وہ گننے بیٹھتے ہیں وہ درہم و دینار نہیں ہے، وہ ٹھیکریاں بن گئی ہیں۔ ٹھیکریوں کے سائیڈ الٹی سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ ظالموں ان قریب تم پہچان لوگے کہ اللہ تم سے کس طرح انتقام لیتا ہے۔ یہ سخیوں کا خاندان تھا، انہوں نے صبر کر لیا، لیکن ان کا رب بڑی غیرت والا ہے، اس نے انتقام لینا ہے۔